السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرمانبردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کرنا لائق و زیبا ہے جو رب العالمین پوری کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے. جس اللہ رب العالمین پہ ہم آپ پہ بہت سے انعام و اکرام ہیں اور سب سے بڑی نعمت کی رب العالمین نے ہم سبوں کو دین اسلام کی توفیق دی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پہ، خصوصاً جناب محمد عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے مبعوث فرمایا، جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے عظیم الشان قرآن مجید کو نازل فرمایا، جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی شکل میں دین اسلام کو مکمل کیا. سامعین اعظام، میں نے قرآن مجید کے سورہ فتح سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اور اسی دونوں آیتوں کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز میں اپنی بات آج کے جمعہ کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے اور خوشخبری بنا کر کے اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر انسانیت کے لیے گواہ بھی ہیں، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. گواہ اس معاملے میں کہ اللہ رب العالمین کا جو دین اسلام ہے، یہ دین اسلام کے پہنچانے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ. اور دوسری چیز کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، دین اسلام کے مخالف ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا. اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گواہ بنا کر کے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ یہاں جو بتلانا ہے مجھے نقطہ وہ یہ کہ تاکہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. بھئی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ ہوتی تو یہ قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے، دین اسلام کا جو معاملہ ہے، کیا ہم آپ جانتے؟ نہیں جانتے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ
وہ یہ کہ ہم آپ پوری دنیا کی انسانیت، دنیا کے سارے لوگ کیا کریں؟ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائیں۔ ہم آپ الحمدللہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اکثریت سے زائد مسلمانوں کو ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پہ ایمان کا جو معاملہ ہے، نبی پہ جو ایمان کا معاملہ ہے، اللہ کی کتابوں پہ جو ایمان کا معاملہ ہے، نہیں جانتے۔ ایمان کی باتیں سنتے ہیں، ایمان پہ تقریریں سنتے ہیں، ایمان کی چیزوں پہ لانا چاہیے، لیکن ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کا جو معنی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، اور جس چیز کا ہم آپ زبان سے اور دل سے تصدیق کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اس کو ہم آپ عملی طور پہ ہاتھ پاؤں سے انجام دیں۔ یہ ایمان زبان سے لاکھ آپ ایمان ایمان چیخیں چلائیں، آپ ڈھڈورا پیٹیں، لیکن اگر آپ کے ایمان کے اندر عمل نہیں ہے تو گویا کہ وہ ایمان بیکار ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول بیکار ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ، ہم لوگ ایمان کا دعوے دار ہیں، لیکن صحیح ایمان، درست ایمان، اور جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایمان کا طریقہ بتلایا ہے، یا یوں کہنا کہ صحابہ کرام نے جیسا ایمان لایا تھا اور صحابہ کرام کا جیسا ایمان ہم ایسے نہیں۔ بھئی معیار ہمارے لیے کون ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، ہمیں ایمان لانا ہے ویسے ہی جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ اگر صحابہ کرام کے جیسا ایمان ہے الحمدللہ، اور اگر اپنا ایمان منمانی ایمان ہے، مرضی کا ایمان ہے، یہ بستی والوں کا ایمان الگ، فلاں بستی والوں کا ایمان الگ، فلاں شہر والے کا ایمان الگ، ایسا ایمان اللہ کے یہاں قابل نہیں۔ تو ایمان کی جو شرائط ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں، زبان سے اقرار ہونی چاہیے، دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، اور آپ جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اس پہ عمل بھی ہونی چاہیے۔ عمل نہیں ہے تو بیکار۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایمان کیسے تھے آپ ابھی دیکھیں گے۔ دوسری چیز، میں خصوصاً نوجوانوں سے خطاب ہوں، آپ لوگ آدھے گھنٹے کا جو خطبہ ہے ذرا اپنے ذہن کو میری طرف دے دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہمارے جو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے یا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، موج مستی کرنا ہے، بس یہ زندگی کوئی اہمیت کے حامل نہیں۔ ایک آدمی کی 70 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بغیر مقصد کو اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اندر جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، دماغ ہے، عقل ہے، ذہن ہے، فکر ہے، یہ سارے چیزوں کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ دنیا کے عیش و آرام ہے، سہولتیں ہیں، ساری چیزیں دیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں ہی کو اللہ تعالیٰ ہی نے زندگی دی ہے، اور یہ زندگی کے بعد موت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے موت بھائی؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین موت اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان کی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین جانچے، پرکھے، امتحان لے کہ تم میں سے اچھا کون ہے۔
وہی انسان کا. اور ایک انسان کی زندگی 60 سال نہیں 160 سال کی زندگی مل جائے اور وہ انسان اپنی زندگی کو من اور مرضی کے مطابق گزارے. وہ انسان اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزارے. اللہ اس کے رسول کے کہے ہوئے باتوں کا کوئی عمل نہیں, کوئی نقل نہیں. ایسے انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب. وہ تو ہم آج جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں. اچھا آدمی ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں اچھا تھا. لیکن برا آدمی ہے, مرنے کے بعد بھی لوگ کہتا ہے برا تھا, ٹھیک ہے چلا گیا. یہ دنیا کا دستور ہے. تو قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے یہ جو زندگی دی ہے اور تمہیں جو زندگی کے اندر ساری سہولتیں دی ہیں, اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں جانچنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتی ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دولت جمع کریں, پراپرٹی جمع کریں, زمین خریدیں, عیش و آرام حاصل کریں, اچھا سے اچھا گھر بنائیں, بینک بیلنس تیار کریں, اپنے بچوں کے لیے, اولاد کے لیے, بیٹی کے لیے اچھا کچھ کر کے جائیں. ہم لوگوں کا زندگی کا یہی مقصد ہے. بھائی کرو, منع نہیں اسلام کے اندر, اسلام نے منع نہیں ہے, کرو آپ, لیکن جائز طریقے سے. مقصد زندگی کا یہ نہیں ہونی چاہیے. مقصد کیا ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو اچھا کرنا, اپنے آپ کو نیک بنانا, اپنے آپ کو دیندار بنانا, اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈالنا. میں 3 باتیں آپ کے پاس پیش کروں گا. وقت کی قلت کی بنا پہ 3 ایسی باتیں ہیں جو ہر شخص کی ذمہ داری ہے. جتنے بھی مسلمان بیٹے ہیں, چاہے وہ بوڑھے ہوں, جوان ہوں, بچپن ہوں, غور سے سنیے گا. 3 باتیں. پہلی بات کہ اگر ہم آپ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, اللہ اس کے رسول پہ اگر ہمارا آپ کا پکا سچا ایمان ہے, تو ہمیں آپ کو مکمل طور پہ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرنی ہے. نہیں ہو پاتا ہے, یہی چیز بڑا مشکل لگتا ہے. تابعداری دیکھیے, حدیث کی بستی ہے, بچے کیسے بات کر رہے ہیں. ہم لوگ حدیث میں پڑھے ہیں, علماء آپ کے پڑھ کے سنائے ہوں گے کہ دوران خطبہ اگر کوئی کسی سے بات کرے وہ منع ہے. نہیں, گپیں چل رہی ادھر آپ کے. کہنے کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث اگر ہمارے اندر ہو تو صرف کہنے کے لیے نہیں, عمل کرنے کے لیے بھی ہونی چاہیے. قرآن و حدیث کو آج ہم آپ بس صرف سننے سنانے کے لیے, کان کے مزے کے لیے, کمنٹ کرنے کے لیے بنا لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کیسے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی ہے وہی بات حرف آخر ہے, وہی بات آخر ہے, وہی بات حق ہے, اور وہی بات کے اندر کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ میری امت کا سب کے سب جنتی ہے. میری امت کا ہر آدمی جنتی ہے, سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے منع کرتے, انکار کرتے. کون کر سکتے ہیں جنت میں جانے سے منع؟ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے, جنت کے لیے داخلے کے لیے کہہ دیا جائے, منع ہے کوئی کرنے والے؟ بھائی جنت ہی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں, جنت پانے ہی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ہر آدمی جنتی ہے سوائے اس کے جو جنت میں داخل ہونے سے منع کرتا. قیل ومن یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جنت میں داخل ہونے سے منع انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے دنیا کے اندر میری پیروی کی وہی آدمی جنت میں داخل ہوگا. میرے راستے پہ چلا وہی آدمی جنت میں داخل ہوگا. میرے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزارا وہی آدمی جنتی ہے. جس نے میرے کہے ہوئے کے مطابق کھایا پیا, رہا سہا, رات بتایا, کاروبار کیا, لین دین کیا, ساری چیزیں کی, وہی آدمی جنتی. ومن آسانی, اور میری
ان باتوں کو جس نے نہیں مانا، من مرضی کے مطابق، اپنے مطلب کے مطابق، شادی بیاہ اپنے مطلب کے مطابق، لین دین اپنے مطلب کے مطابق، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، ادب احترام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، کھانے پینے کا کوئی سلیقہ نہیں. تھوڑے ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت بانٹ رہا ہے، چلو مل جائے گا سب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلا زندگی گزارا وہی آدمی جنتی، اور میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی نہیں گزارنے والا گویا کہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے. منہ سے نہیں کہتا ہے، کوئی زبان سے نہیں کہتا مجھے جنت نہیں چاہیے. کیسے کہتا ہے؟ عمل سے دنیا کے اندر ثابت کر رہا ہے کہ جنت نہیں چاہیے. ہم لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین حق پہ تھے نہیں تھے؟ حق پہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، اسی کو کہتے ہیں سب سے بہترین زمانہ انہی کا زمانہ ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات پہ عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. وہ صحابہ کرام حق پہ نہیں تھے، حق پہ تھے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے حق کے تعلق سے گواہی دی. قرآن مجید نے صحابہ کرام کے تعلق سے کہیں فرمایا کہ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، کہ یہ صحابہ کرام کامیاب ہیں، یہ صحابہ کرام ہی متقی ہیں، یہ صحابہ کرام ہی فوز و فلاح پانے والے ہیں، یہ صحابہ کرام ہی جنتی ہیں. جنت کی بھی بشارت ہے. کیا پڑھ کر کے یہ لوگ اس مقام کو حاصل کیے؟ قرآن و حدیث ہی ہے بھائی. یہ صحابہ کرام جو کامیاب ہوئے، یا یہ صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، کیوں دی؟ قرآن و حدیث پہ عمل کی بنا، قرآن و حدیث کے ماننے کی بنا. آج ہمارے گھروں پہ مسجدوں پہ حدیث کا قرآن رکھا ہوا ہے، یہ وہی قرآن ہے. آج گلی گلی پہ اور یوں گانے کے ہر محلے میں علماء کرام ہیں، ہر مساجد میں علماء کرام ہیں، جو آپ کو یوں گانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. مجھے صرف ایک آپ مثال دے دیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا ہو اور صحابہ کرام نے اسے نہ کیا. علماء کرام لکھے ہوئے ہیں، میرا چیلنج ہے، آپ میں سے کوئی ایک بات کا مجھے پروف دیں، یہ ثابت کریں، یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے کسی بات کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے نہ کیا. قیامت کی صبح تک آپ کی پیش کر سکتے. اللہ کے نبی نے حکم دیا، صحابہ کرام سے جاؤ. مسجد میں داخل ہو رہے ایک صحابی جمعہ کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. وہ صحابی گیٹ کے پاس، دروازے ہی کے پاس بیٹھے. نبی کی زبان سے بات نکلتی ہے کہ اے صحابی، اے عبداللہ بن عباس بیٹھ جاؤ. وہ وہی دروازے ہی پہ بیٹھ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہتے ہیں کہ اندر آ کر بیٹھو. آپ لوگوں کو پتا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مدینے کے اندر ابھی اسلام نیا نیا تھا، لوگ شراب پینے کے بہت عادی تھے. شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا اسلام کے اندر. قرآن مجید میں 3 اسٹیپ سے قرآن مجید شراب کو حرام قرار دیا. 3 طرح کی آیتیں نازل ہوئی، اور جب حرام کی آیت نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا. کچھ لوگ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں
بیٹھ کر کے لوگوں کو شراب پلا رہا. مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنے والا ایک اعلان کرتا ہے کہ حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی. حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی. اللہ نے قرآن پہ آیت نازل کر دی ہے، شراب حرام کر دی گئی. ابو طلحہ نے پوچھا، سوال کیا کہ اے انس جھانک کر کے دیکھو کیسی آواز ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، پتا کیا معلوم کیا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، مجھے یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. قرآن پہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ شراب حرام کر دی گئی. اللہ اکبر. حضرت انس جا کر کے حضرت ابو طلحہ کو گھر میں کہتے ہیں کہ حرام کر دی گئی شراب. آج کا زمانہ ہوتا ہے کیا کرتے ہو آپ؟ پیسہ لگا ہے پی لیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑیں. بہت سے لوگوں کو آپ بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے، زردہ پان کھانے والے اور بہت سے لایانی چیزوں کو استعمال کرنے والے کو پوچھئے کہ یہ کیا بہت پرانی عادت تو نہیں چھوٹتا. میں ایک ہی چیز جانتا ہوں، حلال ہے حرام؟ حرام ہے. جب حرام ہے ختم اسلام کے اندر، کوئی اور بات نہیں، کوئی اور بہانہ نہیں، کوئی اور عذر نہیں. حضرت ابو طلحہ کو جیسے ہی پتا چلا کہ قرآن پہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے اور صحابہ کرام کو پتا چلا، کیا کہتے ہیں کہ احرق هذه القلال یا انس، اے انس شراب کے ان مٹکوں کو، گھڑوں کو اٹھا کر کے جا کے گلی میں بہا دو. نہیں پینا ہے. اب شراب حرام ہے، حرام چھوڑ دیے، لے جاؤ ان شراب کے مٹکوں کو. ہر گھر پہ شراب بنتا تھا. ہم آپ گرمی کے موسم میں گھڑے میں پانی رکھتے ہیں نا، ویسے ہی ہر گھر پہ شراب رکھتے تھے لوگ. کہتے ہیں کہ مفسرین کہ مدینے کے اندر اس روز ہر گھر سے اس قدر شراب کو بہایا گیا، ایسا معلوم پڑتا تھا کہ مدینے کے اندر بارش کا پانی بہ رہا ہے، بارش کا پانی بہ رہا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے یہ ایمان ہے، یہ اتباع رسول ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے. میں صرف ایک حدیث پیش کی یہ بتلانے کے لیے کہ اگر ہم آپ پکے اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اگر ہم آپ پکے قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اگر ہم پکے اور سچے ایمان والے ہیں اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا، چاہے وہ معاملہ شادی بیاہ سے ہو، پیدائش سے ہو، موت سے ہو، لین دین سے ہو، کاروبار سے ہو، اٹھنے بیٹھنے سے ہو، بات چیت سے ہو، ماں باپ سے ہو، بھائی بہن سے ہو، کسی سے بھی معاملہ ہو، قرآن و حدیث نے ہمیں ہر معاملے پہ رہبری کی، اپنانا ہوگا. ایک دوسری بات کہ قرآن و حدیث ہمارے آپ کے پاس ایسے ہی آ گیا ہے یا قرآن و حدیث کو ہم آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کچھ محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں. بھائی دین اسلام جو ہے، یہ قرآن جو حدیث ہے، کیا ہمارے آپ کے اوپر کچھ اخلاقی ذمہ داری ہے؟ آپ بتائیں کہ کوئی نبی آنے والے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی آ چکے ہیں، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں. دین کا کام، نیکی کا کام، قرآن و حدیث کو پھیلانے کا کام، قرآن و حدیث کو پڑھانے کا کام، قرآن و حدیث کو دوسروں تک پہنچانے کا کام، یہ بس ہم میں سے ہر شخص کو کرنا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرصت کہاں ہے ہم جائیں؟ کھیتی کرنے میں، کمانے میں، سمیٹنے میں، دنیا داری میں، اپنے آپ میں، بیوی بچوں میں، اپنے آپ میں بدل ہے ایسے کہ دین کے لیے فرصت ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے، تابعین نے، تابعین
کسی نے جان کی قربانی، کسی نے مال کی قربانی، کسی نے وقت کی قربانی، کسی نے علم کی قربانی. ہمیں سے ہر شخص جواب دے. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، یہ قرآن و حدیث کو دوسروں تک پہنچا دیں. عمل کرنا تو کرنا ہے. اس کے لیے ایک دو مثالیں ہیں میرے ذہن کے اندر، اور دو حدیثیں ہیں، اور دونوں حدیثیں صحیح مسلم کی، اور دونوں کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمان بول دیجیے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے ہم لوگ دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. بہت سے لوگوں کو تو اپنے دینداری پہ بڑا گھمنڈ بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام کی دینداری کو دیکھیے. صحابہ کرام نے جو دین کا کام کیا، اسلام کا کام کیا، اس کو دیکھیے آپ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی. مسلمان پہلے بار کیا ہوا، جنگ کے شروع میں غلبہ پا چکے تھے. مسلمان یوں کہہ لیں کہ جنگ جیت چکے تھے. تھوڑی سی مسلمانوں کی غلطی کی بنا پہ صحابہ کرام کی کچھ آپسی تھوڑی ایک غلطی کہہ رہے آپ، اس غلطی کی بنا پہ کیا ہوا، جیتے ہوئے جنگ مسلمان ہار گئے. ہوا کیا تھا، ایک پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ دیکھو ہم لوگ جنگ جیتے یا ہارے، تم لوگ نیچے نہیں اترنا. مسلمان جب جنگ جیت گئے اور دشمنوں کے مالے غنیمت کو سمیٹنے لگے تو 50 تیر اندازوں میں سے زیادہ کیا ہوا، 40 سے زیادہ کیا ہوا، نیچے اتر گئے. 8-10 باقی بچے ہوئے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نہیں قبول کیے تھے. پیچھے سے پلٹ کر کے آئے اور پہاڑ کے اندر جسے جبل رواح کہتے ہیں، اس پہاڑ پہ گئے اور جا کر کے پہلے 8-10 جو صحابہ کرام تھے انہیں ختم کر دیے، قتل کر دیے. اب کیا ہوا، خالد بن ولید پیچھے سے پلٹ کر کے مسلمانوں پہ وار کر دیا، حملہ کر دیا. سامنے سے بھی حملہ، پیچھے سے بھی حملہ، دائیں سے بھی حملہ، بائیں سے بھی حملہ. مسلمان گھبرا گئے. اللہ اکبر. ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دانت سامنے کے ٹوٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پورا آلود ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گڑھے کے اندر دھکیل دیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی موقع پہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابی تھے اور 9 صحابی نے 7 انصاری صحابی اور 2 مکی یعنی مہاجر صحابی، اور دشمن کا پورا زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مار دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ غصے میں ہے، غضب میں ہے، اور یوں کریں کہ مارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ من یردکم عنا وهو رفیق فی الجنہ. اے میرے صحابہ سنو. انصار کے صحابہ سے خطاب کرتے ہیں اللہ کے نبی، پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، آج تمہارے نبی کو یہ دشمن ختم کرنا چاہ رہا ہے. آج تم میں سے کون ہے جو اپنے نبی کی حفاظت کرے گا؟ آج تم میں سے کون ہے جو اپنے نبی کو بچائے گا، اپنے نبی کی دفاع کرے گا؟ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ وہ رفیقی فی الجنہ، کہ جو آج مجھے بچائے گا، اپنے نبی کو بچائے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ کیسے ہوں گے؟ وہ رفیقی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے، میری صحبت ملے گی، میری رفاقت ملے گی، میرے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا. اللہ اکبر. جنت کسے نہیں چاہیے بھائی؟ اب لوگوں کا جیسا ایمان والے نہیں تھے وہ لوگ، انہیں پکے سچے جنت کے طلبگار تھے وہ لوگ. ایک انصاری صحابی آگے بڑھے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے. لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. بھائی اب دوسرے جو باقی بچے ہیں ان کی تو آنکھیں کھل گئی ہوں گی نا کہ میں جاؤں گا میرا کیا حاصل ہوگا، ایک کا تو ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں کہ میں یردہم عنا وہو رفیق فی الجنہ، اب کی بار کون بچائے گا؟ ایک تو آئے بچانے کے لیے شہید ہو گئے، اب کی بار کون بچائے گا؟ وہو رفیق فی الجنہ، اسے بھی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دوسرے ایک اور صحابی آئے، انہیں پتا ہے، معلوم ہے کہ میں جاؤں گا تو پہلے والے کے ساتھ جو ہوا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا، میں بھی شہید ہو جاؤں گا، میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیں گے. لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ آواز دیتے ہیں، تیسرے سے آگے آتے ہیں، چوتھے آتے ہیں، پانچویں آتے ہیں، چھٹے آتے ہیں، ساتویں آتے ہیں. ایک ایک کر کے 7 انصاری صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کے بھی بچے نہیں تھے؟ ان کی دنیا نہیں تھی؟ ان کے اپنے گھر بار نہیں تھے؟ دنیا کے اندر انہیں اچھا نہیں لگتا تھا؟ سب کچھ تھا لیکن اس سے بہتر جگہ جنت، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت و صحبت میں جگہ ملے. اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بچانے کے لیے صحابہ کرام نے قربانی کی. ایک آخری حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم ہے. آپ یہاں دیکھیں دین اسلام کے، دیکھیے آج جو خدمت کرتے ہیں چاہے وہ علماء ہو یا غیر علماء ہو، قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، حفاظ ہیں، اس کے تعلق سے دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بہار سے ایک قبیلے سے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گاؤں میں اسلام کا چرچا ہے، دین کا چرچا ہے، لوگ قرآن و حدیث کو سیکھنا چاہتے ہیں، لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیجئے جو قرآن جاننے والے ہوں، وہ ہمارے گاؤں میں جا کر کے قرآن کو سکھائیں، دین کو سکھائیں، اسلام کو سکھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج دیا. جانتے ہیں کتنے صحابہ تھے؟ ایک دو نہیں، 70 صحابہ کرام. آپ کی بستی میں اگر 70 آدمی جو خاص کر کے پڑھے لکھے اور اچھے معاشرے میں پکڑ رکھنے والے ہوں، اس کو ایک سائڈ کر دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پورا برآباد خالی ہو جائے، پورا برباد سونا ہو جائے. مدینہ ابھی بہت بڑا شہر نہیں ہے. آج جو حجاج حاجی وغیرہ جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں مدینہ بہت بڑی بستی ہے، بہت بڑا شہر ہے. اس زمانے میں بس ایک بڑی بستی تھی اور ابھی اسلام دور دور تک پھیلا نہیں ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ 3000 کل مسلمان تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی. جنگ احد کے موقع پہ یعنی اس کے بعد صرف 3000 مسلمانوں کی آبادی، اور ان میں بھی عالم، حافظ، قاری قرآن 70 صحابہ کرام. مسجد نبوی کی دیکھ ریکھ کرنے والے، صفائی ستھرائی کرنے والے، یہ 70 صحابہ کرام دن میں جا کر کے لکڑیاں چن کر کے جنگل سے لاتے ہیں، بازار میں بیچتے ہیں، جو بھی پیسہ ملتا ہے غریب مسکین صحابہ کو کھانے پینے کے لیے خرچ کر ڈالتے ہیں. یہ 70 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ جا کر کے یہ لوگ جو آئے ہیں ان کے گاؤں کے دین کا تعلیم دو، قرآن سکھاؤ. یہ 70 مسلمان، یہ 70 صحابہ کرام عالم، حافظ، قاری قرآن سکھانے جا رہے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. لے جا کر کے ان لوگوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟
सुनसान जगह पे 70 के 70 सहाबा किराम को कत्ल करना शुरू कर दिया। किस्सा लगा लोगों को, बहुत पुराने जमाने का किस्सा बोलते हैं ना, वैसा लगता है लोगों को। अल्लाह अकबर, हकीकत है। 70 सहाबा किराम को ले जाकर के कत्ल करना शुरू कर दिया, उनकी गर्दनें मारने लगे। क्या कसूर था उनका भाई? क्या जुर्म किया था उन्होंने? किसका क्या बिगाड़ा था उन्होंने? हम आपके लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में इस्लाम फैले, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात फैले। हजरत अनस कहते हैं कि एक सहाबी थे हजरत हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक दुश्मन पीछे से आया और आकर के एक जोर का निजाम की गर्दन पे मारा। गर्दन के नीचे जो हड्डी होती है, एक जोर का निजाम मारा, वो निजा हाथ पार हो गया, सामने निकल गया। क्या कहते हैं हजरत हराम? सुनिए, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कहते हैं कि अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया, मैंने जान पा। जान जा रही है, अपनी जान को अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, अपने बीवी को, बेवा बच्चे को यतीम छोड़ के जा रहे हैं, माँ बाप को बेसहारा छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया उजड़ रही है। कहते हैं कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबा की रब की कसम मैं कामयाब हो गया। कामयाबी किसे कहते हैं? देख लीजिए आप, जन्नत पाने की तड़प किसे कहते हैं? मन के मर्जी के मुताबिक नमाजें पढ़ लेंगे और जो कह लीजिए जुमा पढ़ लेंगे। ऐसा थोड़े है कि आधार कार्ड को दिखा करके आप बोलिएगा कि मैं भी मुसलमान हूं, जन्नत दे दीजिए, दे देगा? क्या बोलते हैं आप लोग? वो मोदी हुकूमत नहीं है भाई कि आधार कार्ड को देकर के ये मुसलमान है या ये हिंदू है देकर के अल्लाह जन्नत दे देगा। नहीं, वहां कोई प्रूफ की जरूरत नहीं कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। वहां अमाल की बुनियाद पे, वहां दिलदारियत की बुनियाद पे, वहां कुरान और हदीस के अमल की बुनियाद पे, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को मानने ना मानने की बुनियाद पे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। बस ये चंद टूटी फूटी बातें थी जो मैं अपने ज़हन में लेकर के आया था। मैं खास करके नौजवानों से खिताब करता हूं कि नौजवानों, ये तकरीरें बहुत सुन चुके हैं हम आपने, बड़े बड़े जलसे के अंदर, बड़े बड़े उलमा के अंदर। करना चाहिए मैं आपको कुछ, अगर नहीं करते हैं मैं समझता हूं कि जरूरत भी नहीं है सुनना, सुन के क्या फायदा। हमें आपको बाहर की दुनिया से निकलना होगा, हमें आपको अपने आप को निकालना होगा, कुरान और हदीस के रुखों को हमें आपको मोड़ना होगा, हमें आपको अपने इलाके को, माहौल को बदलना होगा, अपने सोसाइटी को, माशरे को चेंज करना होगा। कोई फरिश्ता आने वाला नहीं, कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं। आपके बस्ती के बदलाव के लिए हमें आपको तैयार होना होगा, हमें आपको जागना होगा, बेदार होना होगा। आज हमारे बच्चों को देखिए, गली कूचे पे बैठा हुआ जाकर के मोबाइल में जाकर के बैठेगा, क्या देख रहे हैं उसमें? कोई गाना देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई वाहियात किस्म की चीजों को देख रहा है। उसके लिए टाइम है, मौलवी साहब बैठे हुए, आइए कुरान पढ़ा देता हूं, उर्दू पढ़ा देता हूं, सिखा देता हूं, टाइम नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को कहने के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे के सारे मुसलमानों को कुरान और हदीस पे अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आपके भूल चूक को माफ फरमाए, हमारे खताओं को, गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम आपसे जो भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तू दामन अफ़व के नज़र अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सारे के सारे नौजवानों को भी खुसूस दीन इस्लाम की खिदमत करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को दीन इस्लाम की खिदमत करने वाला बनाए। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा दे, जो मुसलमान परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमा दे, और जो बेरोजगार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोजी का कोई सबील बना दे। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।